صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششچہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں آج 20واں روزہ تھا، 20 رمضان المبارک ہے اور فتح مکہ کا دن ہے۔ تو نماز عصر کے بعد باب العلم تاجدار حلتا حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی شان اقدس کے اندر ہدیہ تبریک پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہمارے سامعین اور ناظرین کو 2 دن سے نیٹ کی خرابی کی وجہ سے بڑی دقت پیش آ رہی ہے۔ رات بھی ہمارا تقریباً 1 گھنٹے کا فضائل و مسائل عمرہ پر سیر حاصل ہم نے گفتگو کی، لیکن نیٹ کی خرابی کی وجہ سے لوگ اس طرح اس لیکچر سے، اس خطاب سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ 1-2 دن میں عمرے کے حوالے سے فضائل اور عمرے کا صحیح طریقے کے حوالے سے یہ 50 منٹ کا، گھنٹے کا جو خطاب ہے ضرور سماعت فرمائیے گا، اور جب بھی عمرہ پہ جانا نصیب ہو اس کو ایک بار نہیں کئی بار سنیں، آپ کے کئی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس طرح قرآن و سنت کے مطابق عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ کل ہم فضائل حج پر اللہ کی توفیق اور عطا سے گفتگو کریں گے، اور زندگی نے وفا کی تو پرسوں انشاءاللہ فضائل مدینہ منورہ پر بات ہوگی۔ یہ فضائل عمرہ، فضائل حج اور فضائل مدینہ منورہ، یہ 3 لیکچرز ایسے ہیں جن کو بار بار سننا چاہیے تاکہ ہماری جو حاضریاں ہیں وہ باادب ہوں، اور جس رب اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے راضی ہوں اور سب کا یہ سفر ادب والا ہو۔ آج چونکہ فتح مکہ کا دن ہے اور فتح مکہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں مکہ کو فتح کرنے کے اسباب کیا تھے، تھوڑا اس کا میں ڈیٹا اور اس کی آپ کو پوری ڈیٹیل مختصر مگر جامع عرض کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ مکہ کو فتح کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی۔ جب جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو اگر آپ صحن حرم میں تشریف لے جاتے تو جو کفار اور مشرکین کی ناروا سلوک اور حرکات تھیں وہ آپ لوگوں نے سنی بھی ہیں، پڑھی بھی ہیں۔ پھر ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ، اس وقت کعبے کی، بیت اللہ کی چابی اس کے پاس تھی، تو
تو محبوب علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو کہا کہ یہ چابی مجھے دیں، میرا دل کرتے آج میں جی بھر کے اپنے رب کو راضی کروں۔ اس نے کہا جی آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، لات منات عزا کے بارے میں آپ جو ہے کچھ اچھی رائے نہیں رکھتے اور کہتے ہیں اللہ کو مانے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ الہ ہے۔ تو جب آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں تو میں آپ کو خانہ کعبہ کی چابی نہیں دیتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان بن طلحہ ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ کیا اس وقت قریش ذلیل ہو چکے ہوں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو عزت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ دین اور دین مصطفی اور دین والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو عزت دینے کے لیے آئے ہیں۔ جو بھی ذلیل ہوا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ یہ دین اسلام تو عزت دینے والا دین ہے۔ اب وقت گزرتا گیا، ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد محبوب علیہ السلام مدینہ جلوہ گر ہو گئے۔ مدینہ میں پھر جنگ بدر ہوئی، بدر میں ان کے 70 کفار مارے گئے اور کچھ قید ہو گئے، ان سے فدیہ لیا گیا۔ اب وہ جنگ بدر کے بعد ان لوگوں کے دل سے یہ بات نہ نکلی کہ بڑے بڑے ابو جہل جیسے، امیہ بن خلف جیسے سورما کفار اور مشرکین کے قتل ہو گئے۔ اب وہ مختلف ہیلے بہانے سے آتے، مختلف باتیں سوچ کے آتے، کئیوں کو ایمان کا جو ہے وہ ایمان نصیب ہو جاتا اور دین اسلام میں داخل ہو جاتے، کئی ویسے ہی واپس چلے جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جو لوگ مکے میں رہتے تھے، مدینے میں رہتے تھے، تو وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کب جائیں گے بیت اللہ شریف، وہاں طواف کریں گے، عمرے کریں گے۔ میرے آقا ان کو تسلی دیا کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم بیت اللہ شریف گئے ہوئے ہیں۔ اب وہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ اب سارے خوش ہوئے کہ ہم جا رہے ہیں۔ اس بات کو یوں اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے۔ اگلی بات یہ ہے کہ حدیبیہ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ آپ اس کی طرح بھی میں آپ کو تھوڑی سی ایسے ہلکی سی جو ہے وہ روشنی اس پر ڈالوں گا۔ اچھا، جب محبوب علیہ السلام وہاں سے چلے حدیبیہ کے لیے، یہ عمرہ کرنے کے لیے، تو ذوالحلیفہ کے مقام پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، اور پھر راستے میں ایک وادی میں رک گئے۔ آپ کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ، صحابہ نے عرض کی یہ بیٹھ گئی۔ فرمایا اس کو مالک نے بٹھایا ہے جس کے گھر جا رہے ہیں، یہ خود نہیں بیٹھی۔ اچھا، جس وادی میں پڑاؤ کیا تھا لوگوں نے عرض کیا حضور یہاں پانی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی کنواں تلاش کرو۔ حضور کنویں تو خشک ہیں۔ فرمایا تیر لے آؤ۔ ایک تیر لے آئے، محبوب نے ہاتھ لگایا اور فرمایا کنویں کے اندر جا کے یہ لگا دو۔ وہ تیر لگانا تھا کہ وہ جو پانی تھا کنویں کا ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ ایک محبوب علیہ السلام کے معجزات کئی رونما ہوتے رہے۔ بہرحال حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو وہاں سے عروہ بن مسعود ثقفی آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ منظر کہ محبوب علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو لوگ مستعمل پانی نہیں جانے دیتے زمین پر، آپ منہ مبارک جو ہے وہ کٹواتے ہیں تو وہ منہ مبارک زمین پہ نہیں جانے دیتے۔ بہرحال وہ آیا تو تھا کوئی اور مقصد تھے۔ جب محبوب علیہ السلام کی تعظیم دیکھی تو اس نے کہا کیسر و کسریٰ اور ایران کے بادشاہوں کی میں نے بادشاہ دیکھی ہے، پر خدا کی قسم اگر کسی کی دلوں پر بادشاہ آتا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اچھا، بہرحال حدیبیہ کے اس جگہ پر یہ تھا کہ کفار اور مشرکین نے نہ جانے دیا آگے، ایک عجیب سے پروپیگنڈے اور بڑے معاملات تھے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، یہ وحی الہی، فرمایا اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو کہا اب یہ ہمیں روک رہے ہیں۔ تو اب میرے آقا نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ جو لوگ خواب دیکھتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیں۔ ہم کہتے ہیں خوابوں کی دنیا سے نکل آئیں، آپ حقیقت کی دنیا میں آ جائیں، اور خوابوں کا انکار بھی صحیح نہیں ہے۔ اب یہ تھا میرے آقا نے فرمایا ہم نے یہ فرمایا ہے، لیکن یہ تو نہیں فرمایا کہ اسی سال جائیں گے۔ خواب جو ہم نے دیکھا وہی الہی ہے، وہ اب نہیں تو پھر اگلے سال پورا ہو جائے گا۔ اب وہ یہ تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ احرام کی پابندی سے باہر آ جائیں،
اور وہ صحابہ جو تھے وہ اصرار کر رہے تھے کہ نہیں، ہم تو جائیں گے، لڑیں گے، ہمیں جو روکے گا ہم یہ کر دیں گے، ان کو نعرے سکر کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہم صرف بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا لڑائی نہیں۔ جب محبوب نے دیکھا بھئی احرام کی پابندیاں ختم ہو جانی چاہیے، اب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں صحابہ، آپ اپنی قربانی جو ساتھ لے کے ان کو ذبح کریں اور جناب والا احرام کھول دیں، یہ بھی کھول دیں۔ پھر ایک معاملہ تھا کہ جناب محبوب نے احرام کھولا، سب نے کھول دیا۔ اب جو حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہوا نا، وہ بڑا عجیب و غریب تھا کہ جو بندہ مسلمان ہو کے آئے گا میرے آقا کے پاس، میرے محبوب واپس لوٹائیں گے، اور جو ادھر سے ادھر چلا جائے گا وہ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ بھلا محبوب کے عاشق واپس کیسے جاتے؟ اب یہ عجیب صورتحال تھی۔ اس پر جو ہے لوگوں نے اختلاف بھی کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ حضور ہم دب کے کر رہے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ خاموش ہو جائیں، جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے۔ پھر حضرت عمر ابن الخطاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ جی یہ دیکھیں سرکار نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے، ہم کب تک ان سے دب کے رہیں گے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا اے عمر حوصلے سے رہیے، تمہیں پتہ ہے وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ نگاہ نبوت کا اپنا ہی کمال اور انداز ہے۔ اب یہ ہوا کہ ایگریمنٹ ہو گیا۔ ابھی ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو حضرت ابو جندل آ گئے، تو کہا گیا ان کو واپس کریں۔ پھر حضرت ابو بصیر آ گئے، وہ واقعہ آپ کئی بار سن چکے، میں بھی کئی بیان کرتا رہتا ہوں کہ حضرت ابو بصیر آئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب پہنچے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، بیڑیاں پاؤں میں لگی ہوئی ہیں، خون کے قطرات زمین پہ گر رہے ہیں، محبوب کے سامنے آئے ہیں، ابھی جی بھر کے محبوب کا دیدار کیا نہیں، اور دو سپاہی آ جاتے ہیں، حضور آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا ان کو واپس کریں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر چلے جاؤ، میں نے زبان دے رکھی ہے۔ حضرت ابو بصیر واپس چلے گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے جاتے ہوئے ایک جملہ فرمایا ابو بصیر ان قریب ہم آپ کو پیغام بھیجیں گے، آپ کو پیغام بھیجیں گے۔ وہ عاشق زار تھے، آپ چشم تصور سے ذرا دیکھیے، ہتھ کڑیاں لگی ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اور اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ابھی محبوب نے پانی تک نہیں پوچھا، کوئی خدمت نہیں کی، اور واپس جا رہے ہیں۔ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ عشق کا ایک عجیب انداز دیکھیے۔ عشق جو کرتے ہیں نا، عاشقوں کے دل میں وسوسے نہیں آتے، عاشقوں کے دل میں بدگمانیاں نہیں آتی، عاشقوں کے دلوں میں اعتراضات نہیں آتے۔ عشق کی یہ کرامت ہے، جن کے دلوں میں وسوسے آتے ہیں، اعتراضات نہیں، وہ عاشق نہیں ہوتے۔ وہ کچھ اور تو ہو سکتے ہیں، کم از کم عاشق نہیں ہو سکتے۔ اب وہ تھا کہ حضرت ابو بصیر کو محبوب نے فرمایا ابو بصیر ہم نے زبان دے رکھی ہے، واپس چلے جاؤ۔ اب ابو بصیر کے جانے کا انداز یہ ہے، وہ آگے چلتے ہیں، پھر جانے کائنات کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں کہ شاید میرے آقا مجھے بلا لیں۔ اب وہ جب چلے گئے، میرے آقا تشریف فرماؤ گے، زارو قطار آپ نے آنسو بہائے، اور اللہ کی بارگاہ میں ابو بصیر کی پارت دی، امان میں دیا۔ ابو بصیر جب باہر نکلے نا تو وہ سپاہیوں نے کیا تانا دیا، کہتے ہیں تو سارا کچھ ان کے لیے چھوڑ کے آیا، بیمائے زنجیر آیا، محبوب نے پانی تک نہیں پوچھا، واپس بھیج دیا۔ اب آج کا کوئی مرید ہوتا تو کہتا آپ کو مرید بڑے اور مجھے پیر بڑے۔ آج کا کوئی شاگرد ہوتا تو کہتا کافی سارے استاد بیٹھے ہیں، اب تو کافی بورڈ بن گئے، اس میں پیپر نہیں دے دیں گے تو ادھر دے دیں گے، پہلے تو مجبوری تھی، ایک تھا۔ لیکن وہ محبوب علیہ السلام کا شاگرد ہے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے اور عاشق زار ہے۔ جب وہ باہر نکلا نا، اس نے کہا تم تو تانا دے رہے ہو، خدا کی قسم میرا عقیدہ اور میرا یقین اپنے مصطفیٰ پر اور بڑھ گیا ہے کہ میرا نبی وہ ہے جو غیروں سے زبان کرتا ہے پوری کرتا ہے، جو اپنوں سے زبان کی ہے وہ بھی تو ضرور پوری فرمائیں گے نا۔ اور آپ نے ایک کو پکڑا، اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچی، اس کو قتل کر دیا، دوسرا بھاگ گیا۔ اب حضرت ابو بصیر کے دل میں بات آئی کہ اگر میں واپس جاتا ہوں تو پھر کوئی لینے آ جائے گا۔ انہوں نے ایک علیحدہ بستی بسا لی، ابو جندل بھی آ گئے، دوسرے بھی آ گئے، کئی صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ اب یہ تھا کہ جب مسلمانوں کے قافلے جاتے تو کفار اور مشرکین لوٹ لیتے۔ اب اللہ کے نبی نے ان عاشقوں کو اجازت دے دی، اب جو بھی قافلہ آتا یہ لوٹ لیتے۔ وہ اتنے تنگ ہو گئے کہ خود ہی پہنچ گئے، حضور ہم حدیبیہ کا ایگریمنٹ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔
وہ پھر سمجھ آئی حضرت عمر ابن الخطاب فرمانے لگے اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ محبوب کی نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے وہ ہم نہیں دیکھتے، اور خود میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو ہم سنتے ہیں وہ تم نہیں سنتے۔ بہرحال ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسرا یہ بھی ہوا کہ کئی قبیلے ایسے تھے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا سے دوستی میں تھے، تو ان پر بھی انہوں نے کفار اور مشرکین نے حملے کیے۔ اب اسلام کا جو رعب تھا وہ لوگوں کے دلوں پہ بیٹھ گیا۔ اب مختلف لوگ آنے لگے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی بات ایسی ہو جائے، بس ایسا نہ ہو کہ محبوب لشکر لے کے آ جائیں اور ہم پر حملہ کر دیں، پسپائی کر دیں، کچھ نہ بچے۔ مختلف لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آخر کار ابو سفیان نے دیکھا، اس وقت چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، ابو سفیان نے دیکھا ایک غلام لیا اور کہنے لگا میں خود جاتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ آپ ہمیں امان دیں، اس ایگریمنٹ کی توسیع کریں، کوئی نیا ایگریمنٹ کریں۔ اچھا، جب یہ حدیبیہ کا ایگریمنٹ کیا جا رہا تھا، یہ بڑی قابل توجہ اور قابل غور بات ہے، تو ایگریمنٹ لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور آپ نے کیا لکھا کہ من محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ انہوں نے کہا اگر ہم رسول مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی، یہاں محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا علی اس کو نا رسول کا لفظ ہٹا کے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ، علی نے رسول لکھا ہے، رسول مانا ہے، رسول سمجھا ہے، اب رسول مٹا نہیں سکتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مٹا نہیں سکتا۔ میرے آقا نے خود پکڑا اور لکھ دیا۔ اب جو کہتے ہیں امی کا معنی ان پڑھ ہے تو محبوب کو لکھنا نہیں آتا، تو محبوب نے خود کیسے لکھا ہے؟ ذرا غور تو کریں نا۔ تو یہ تو عشق والوں کے جامعہ میں داخلہ لے، پھر جا کے ان کی طبیعتیں درست ہوں گی۔ محبوب نے خود لکھا محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ اب یہاں ایک بات ٹھہر کے ذرا سوچئے گا، آج آپ کو مسجد میں کہیں یا رسول اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا نا تو کافی سارے وہاں پہ کھرچ رہے ہوں گے۔ تو یہ لفظ رسول کھرچنے والے آج سے نہیں ہے، اس وقت بھی اس رسول نام سے چڑ تھی ان لوگوں کو کہ یہ رسول اللہ کیوں لکھا ہوا ہے، اور آج بھی ان کو چڑ ہے۔ اور مولا علی نے اگر اس دن یہ حدیبیہ کے ایگریمنٹ پہ لفظ رسول مٹایا ہوتا تو آج لوگ کہتے کچھ نہیں ہوتا، مٹا دو، کئی نرم پلپلے مفتی اکٹھے ہو جاتے۔ لیکن علی کی نگاہ تھی، دیکھ رہی تھی کل جو میرے سچے غلام ہیں، علی علی کرنے والے ہیں، ان کے سامنے اگر لفظ رسول آ جائے تو وہ نہ مٹائیں، ان کو پتہ لگ جائے کہ جو علی والے ہوتے ہیں اور جو رسول اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ لفظ رسول لکھ دیں، وہ خود تو مٹ سکتے ہیں پر لفظ رسول نہیں مٹا سکتے، وہ لفظ رسول نہیں مٹا سکتے۔ تو آج ارد گرد آپ کو جہاں کہیں نظر آئیں گے ایسے یہ لفظ رسول مٹانے والے، تو آپ دیکھیں ان کی کڑیاں وہیں سے جا کے ملتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک دفعہ ابو جہل نے پروگرام بنایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا، بیٹھا رہے گا، نبی کو کسی نے سلام نہیں کرنا، نبی کے لیے قیام نہیں کرنا، کوئی کھڑا نہ ہو، کھڑے ہو کے سلام کسی نے نہیں کرنا۔ اب یہ سب سے پہلی جو رائے تھی نا یہ ابو جہل نے دی، اور جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے سب سے پہلے وہی کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تو نے ہمیں منع کیا اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا دو فرشتے انہوں نے کان سے پکڑ کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ سلام مصطفیٰ کے لیے ہو یا قیام مصطفیٰ کے لیے ہو، پہلا سلام قیام سے منع کرنے والا ابو جہل ہے۔ آج تک وہ خیالات اور تصورات اور تخیلات ان کی نسلوں میں چلتے ہیں کہ وہ نبی کے سلام اور قیام کے لیے منع کرتے ہیں۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے نہ کوئی کھڑا ہو، کوئی یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کی ذات کا کام ہو اور سلام اور قیام سب سے پہلے جس نے منع کیا ہے وہ ابو جہل ہے۔ اب یہ ہوا کہ یہ وہاں سے چل پڑا ابو سفیان، اس نے کہا میں جاتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو کہتا ہوں حضور ہمیں امان دیں۔ جب وہ آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، تم نے ایگریمنٹ توڑے ہیں، ساری باتیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اب وہ چلا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگا کہ جناب آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ہیں، خاص ہیں، آپ مہربانی کریں اور آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں، ہمیں پناہ دلوائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
ہماری پناہ تو خود محبوب کی پناہ کے تابع ہے، ہم اتنی جرت نہیں رکھتے کہ محبوب علیہ السلام سے بات کریں۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے پاس گیا، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، سب نے ایک ہی جواب دیا۔ پھر حضرت مولا علی کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اور پھر حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے گھر گیا، حضرت امام حسن پاک چھوٹے تھے، کہنے جی آپ کہیں، انہوں نے کہا میں نہیں کہتی، یہ معاملات مردوں کے ہیں اور میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ نہیں کہتی۔ انہوں نے کہا اپنے بیٹے حسن کو کہیے یہ کہہ دیں کہ نانا جان امان دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ بچہ چھوٹا ہے، میں اس کو بھی نہیں کہتی۔ اچھا، ہر طرف سے مایوس ہوا۔ اچھا، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے حاضر ہونے سے پہلے نا، یہ ابو سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جو ام المومنین ہے۔ ابو سفیان کی سگی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہے، تو وہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی اور محبوب کے نکاح میں آ چکی تھی۔ تو ابو سفیان اپنی بیٹی سمجھ کے وہاں پہ گیا اور جا کے محبوب کا بستر بچھا ہوا تھا، اور جا کے جیسے بیٹھا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کھڑے ہو جائیے، اس بستر پر میں تمہیں نہیں بیٹھنے دوں گی۔ تو کہا کیوں، میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ کہا تو ناپاک ہے، مشرک نجس ہوتا ہے، اور یہ مومن کا جو ہے یہ بستر میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طیب و طاہر اور پاک بستر ہے، میں کسی ناپاک کو اس بسترے پر نہیں بیٹھنے دوں گی۔ جب اس نے دیکھا کہ اچھا یہ محبوب کی محبت تو باپ کے رشتے کو چھڑا دیتی ہے، خاندان کو چھڑا دیتی ہے، یہ الفت مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بتا دیتی ہے کہ جس کو محبوب سے الفت ہوگی پھر اس کی نظر میں سوائے محبوب کے اور کچھ نہیں ہوگا، کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی عزیز و اقربا نہیں ہوگے۔ اب وہاں سے مایوس ہو کے پھر وہ ایک ایک کے دروازے پہ گیا، کچھ نہ ہوا، پھر واپس آ گیا۔ اب ابو سفیان جب واپس گیا نا، کافی دن لگ گئے، تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ۔ اب تو ہندہ کہیں گے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگی بھئی لگتا ہے وہ بھی مرتد ہو گیا ہے، اس نے دین بدل دیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بیوی بھی یہ باتیں کری، جب یہ آیا واپس تو پتہ چلا کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ سیدھا اصحاف اور نیلا بتوں کے پاس گیا اور جا کے اس کو خون آلود کر کے کہنے لگا لوگوں میں مرتد نہیں ہوا، میں ایسا تھا۔ بہرحال اس نے اپنی سٹوری اس لیے لوگوں کو بتائی اور سمجھائی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک بحث کرنے کے لیے گیا تھا۔ اچھا، ادھر سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں، لوگوں کو بلائیں کہ اب کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں، ہم نے جانا ہے مکہ فتح کرنا ہے، جنگ کریں یا ویسے حاصل کریں۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب کسی زیادہ عالم جلال میں ہوتے نا، اپنے حجر مبارک سے باہر نکلتے اور چپ کر کے بیٹھ جاتے، اور باقی سارے صحابہ جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو دور جا کے سارے بیٹھ جاتے، اور وہ سوچتے کہ اب محبوب علیہ السلام کسی کو بلائیں گے تو وہ جائے گا بندہ قریب، ورنہ دور محبوب کے چہرے نازنی کو تکتے رہتے۔ اب محبوب حجرے سے باہر آ کے جلوہ گر ہوئے، سارے صحابہ دور بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق کہاں ہیں؟ ادھر ہیں، میرے دائیں طرف بیٹھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے تو میرے آقا نے فرمایا اب کیا کرنا چاہیے، ان پر حملہ کرنا چاہیے مکے والوں پر؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور سارے وہاں پہ اپنے لوگ ہیں، کس پر حملہ کریں گے؟ آپ کریم ہیں، ویسے ان سے مذاکرات کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے۔ میرے آقا خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا عمر بن الخطاب کی طرح ادھر آ جائیں، ان کو فرمایا بائیں طرف بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو حضرت عمر تو ویسے جلالی بزرگ تھے، وہ تو فرمانے لگے حضور انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، جادوگر کا کہن کا پتہ نہیں کیا کچھ کیا، اتنے بہتان لگائے، ابھی بھی ہم جا کے ان سے مذاکرات کریں، میرا تو مشورہ یہ چلتے سب کو کاٹ دیتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے میرے قریب آ جاؤ۔ جب سارے قریب آ گئے تو فرمایا ابو بکر صدیق میری امت پر رحم دل ہے، یہ نرم دل ہے، اس کا مزاج حضرت ابراہیم خلیل جیسا ہے، یہ نرم دل ہے، اور یہ جو ہے نا عمر، اس کا جو مزاج حضرت نوح علیہ السلام جیسا ہے، یہ اللہ کے معاملے میں یہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ خیر، اب میرے آقا اب روز دعا کریں، اے اللہ کفار کو کسی ایسی جگہ مشغول کر دے کہ ان کی توجہ ہم سے ہٹ جائے اور ہم اپنی ویل پاور شو کریں، طاقت شو کریں اور پھر مکے جائیں۔ اتنے میں حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محبوب کے صحابی، اب محبوب نے بندے کھڑا کر دیے مدینے آنے والے رستوں پہ کہ یہاں کی کسی کو خبر نہ ملے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک خط لکھا
اور ایک چٹ پوری لکھ کے نا آپ نے ایک عورت کو دی کہ تو اپنے بالوں کے اندر اس کو چھپا لے اور چھپا کے جا اور مکے والوں کو خبر دے بھئی مسلمان تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ حملہ ہونے والا ہے، بس یہ بتا دو۔ اب جب وہ عورت نا اپنے بالوں کے اندر مینڈی کے اندر وہ چھپا کے خط جا رہی تھی حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو آگاہ کیا کیونکہ آپ مطلع علی الغیب ہیں، تو میرے آقا نے حضرت علی اور حضرت مقداد بن اسود اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو بلایا اور فرمایا ایک عورت جا رہی ہے اور وہ خط اس نے چھپایا ہوا ہے اور اس سے لے کے آؤ۔ اب یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اور باقی یہ مقداد بن اسود حضرت زبیر بن عوام نے ایک مقام پہ جا کے اس عورت کو پکڑ لیا اور کہا تیرے پاس خط ہے؟ وہ کہتی ہے میرے پاس خط نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے محبوب نے فرمایا تیرے پاس ہے تو خط تیرے پاس ہے، ہمیں دے دے ورنہ ہم تجھے ننگا کر کے تیرے جسم سے خط نکال دیں گے۔ جب اس نے دیکھا نا اب میری جان نہیں چھوڑتی، اس نے مینڈی کھولی بالوں سے نکال کے خط دے دیا اور بتایا کہ مجھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حاتب کو بلاؤ، تو حضرت فاروق اعظم ناراض ہوئے، فرمایا محبوب نے چوکیوں پہ بندے کھڑے کیے ہیں اور تو ایسا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے، کیوں تو نے خط لکھا؟ میرے آقا نے جب پوچھا تو حضرت حاتب نے عرض کی حضور میری اکیلی فیملی ہے، دشمنوں میں رہتی ہے، تو میں نے کہا کہیں وہ تکلیف نہ پہنچائیں، تو یہ میں نے خط لکھا ہے، چلو میری فیملی والوں کو وہ تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ نہ میں منافق ہوں نہ میں نے منافقت کی ہے، بس یہ ہے کہ بس مجھ سے بھول ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے عذر قبول فرما لیا، فرمایا یہ صحیح کہتا ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ اب یہ تھا کہ اعلان ہوتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور جانا ہے آج مکے۔ وہ ایک منظر عجیب تھا، ایک نہیں دو نہیں 10,000 کا لشکر جرار ہے، 10,000، اور وہ 10,000 کا لشکر جرار وہ زمانہ بھی محبوب کو یاد تھا کہ ہجرت کی رات ایک غار میں جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، پھر کس طرح وہ مدینے پہنچے تھے۔ آج کس عظمت اور شان سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تشریف لا رہے ہیں۔ اور جب آپ مکے جا رہے ہیں تو راستے میں مقام ابوا پڑتا تھا جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مقدسہ تھا۔ آپ یاد کریں جب آپ اپنے ننیال، میرے آقا کے ننیال مدینے کے تھے، تو مدینے سے جا رہے تھے، ایک حضرت سیدہ آمنہ تھیں، میرے آقا کا بچپن کا زمانہ ہے، اور دوسری حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقام ابوا پر میرے آقا کی اماں جان کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا چھوٹے سے تھے، نہ جانے کس طرح چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے محبوب نے قبر کھودی ہوگی، کس طرح اپنی ماں کو سپرد الہ کیا ہوگا۔ اب مقام ابوا پر آتے ہیں اور اپنی والدہ کی قبر پہ آ کے قبر کو جناب والا معانے کا کرتے اور کہتے ہیں امی جان آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کو بھول گیا ہے؟ یہودیت کی وجہ سے، مسرویت کی وجہ سے آپ کا بیٹا آپ کے ان کاموں میں مسرویت کی وجہ سے آپ کو بھولا نہیں ہے۔ کاش میری اماں اگر آپ زندہ ہوتی اور آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہوتا اور آپ آواز دیتی کہ یا محمد، میں کہتا لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں، اور میرے آقا نے آنسو بہائے۔ 10,000 کا لشکر جرار ہے۔ آخر آپ اندازہ لگائیں، بندہ غریب ہونا یا میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں تو محبوب تو غریب پرور ہے، محبوب تو غریبوں اور ماوا یتیموں کے ماوا و ملجا ہے، اور پھر اچھا آسانی کے دن آ جائیں تو وہ زمانہ نہیں بولتا، وہ لوگوں کی باتیں، وہ تانے، وہ تکلیفیں نہیں بولتے۔ تو محبوب علیہ السلام بھی اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدسہ پر دعا کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک عقیدے کی بات ہے یہ بھی عرض کر دوں، کئی بدبخت یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے آقا نے جب والدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی، لیکن جب استغفار کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے منع کر دیا کہ آپ نہ دعا نہ کریں۔ اب یہ بدبخت بدمذہب پٹڑی سے اتر گئے، انہوں نے کہا لے جی عجیب بات ہو گئی، دیکھو نا اگر والدہ جنتی ہوتی تو محبوب علیہ السلام دعا نہ کرتے، اللہ نے والدہ کی دعا کے لیے منع کیوں کیا ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیوں منع کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کسی ادب والوں کی مجلس میں بیٹھا کر، قرآن کا ایک اصول ہے کہ جو منافق ہو یا مسلمان ہو، قرآن کہتے ہیں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اگر کوئی ایسا بندہ دنیا سے چلا جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ نہیں جانا۔
تو اگر معاذ اللہ میرے آقا کے والدین مسلمان نہ ہوتے، الیاذ باللہ وہ جنتی نہ ہوتے، تو قبر پہ جانے کی اجازت اللہ کیسے دیتا؟ اجازت دینا ہی اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر میں 12 پروگرام کر چکا اور دلائل دے چکا، آپ سن چکے۔ لیکن جو قبر پہ جانے کی اللہ نے اجازت دی ہے، جو قرآن میں فرماتے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر پہ کھڑے نہ ہو، یہ جو محبوب قبر پہ کھڑے ہیں اور اپنی والدہ کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ امی جان اگر آپ یہ فرماتی تو میں کہتا لبیک یا امی۔ اگر مرد بلائے تو لبیکا ہوتا ہے، اور اگر عورت بلائے تو لبیکے ہوتا ہے۔ کہیں مفتیوں سویرے کہو کہ جی لبیکا نکال، لبیکے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں گرامر کے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور میں باہوش آواز کہہ رہا ہوں، مجھے یاد ہے گرامر، بھولی نہیں ہے ابھی۔ تو اب دعا کے لیے کیوں منع کیا؟ اب یہاں بھی مسئلہ ہے۔ اگر محبوب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یہ کہتے دیکھا مغفرت کی ضرورت تھی تو محبوب کو اجازت ملی ہے دعا کی۔ جب آپ کسی بڑے بندے کا جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا، ایسے پڑھتے ہیں نا۔ اور اگر بچے کا تو پھر اس کے لیے تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر چھوٹا بچہ تو کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش کر، اس کو ہمارے لیے شفیع بنا، مشفع بنا، کہتے ہیں نا۔ تو پتہ چلا، اور اگر کوئی نبی کے لیے کہے اللہ معاذ اللہ میرے نبی کو بخش دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے کہ نبی تو معصوم من الخطا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے منع کیا، میرے محبوب اگر ماں کی بخشش کی دعا کرے گا تو یہ کہیں گے ضرورت تھی، دعا نہیں کرنی، تیری جو ماں ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کہے گی میں نوح علیہ السلام کی امی، کوئی کہے گی میں شیس علیہ السلام کی امی، کوئی کہے گی میں ابراہیم علیہ السلام کی امی، کوئی کہے گی میں اسماعیل علیہ السلام کی امی، کوئی کہے گی میں عیسیٰ علیہ السلام کی امی۔ تیری ماں کی تو عظمت ساری ماؤں سے وراء الورا ہے، یہ کہے گی میں وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ کی امی ہوں۔ اور آخری الفاظ بھی یہ تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے بیٹے میں نے بیٹا ہی ایسا جنم دیا ہے، اللہ ان کے ذکر کو بلند کرے گا، جہاں ان کا ذکر میرے بیٹے تیرا ذکر ہوگا وہاں تیری ماں کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، تیرے باپ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ تو عزیزان محترم، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چل پڑے، قافلہ چل پڑا، 10,000 کا لشکر جرار ہے۔ جب یہ قافلہ چلتے چلتے سفر طے کر گیا تو ایک مقام پہ پہنچا جس کو جارانہ کا مقام آپ کہتے ہیں۔ تو جارانہ کے مقام پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر کا سامان اور سارا وہ سواریوں پہ لاد کے وہ بھی ہجرت کر کے آ رہے تھے، اور پہلے انہوں نے ہجرت کا کہا، اجازت مانگی تو میرے آقا نے فرمایا آپ مکے رہیں، آپ ہجرت کرنے والے آخری ہوں گے، آپ کے بعد کوئی ہجرت نہیں کرے گا۔ جیسے میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح اب حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے جو مکے والوں کو اجازت مل جائے گی، اب ہجرت کے لیے آپ آخری ہوں گے، آپ کے بعد کوئی ہجرت نہیں کرے گا، لوگوں سے تنگ آ کے ہر طرف آپ کے جان کائنات کی بادشاہت ہوگی۔ لیکن جارانہ کے مقام پہ حضرت عباس سے ملاقات ہوئی، میرے آقا نے فرمایا ابھی آپ ہجرت نہ کریں، واپس چلے، سامان مدینے بھیج دیا گیا۔ حضرت عباس محبوب کے ساتھ جارانہ کے مقام پر رہے، اب وہاں پڑاؤ کیا، 10,000 کا لشکر جرار ہے، خیمے ہیں، اور پھر میرے آقا نے جھنڈے منگوائے، فرمایا فلانے قبیلے کو ایک جھنڈا دو، فلانے کو ایک جھنڈا دو، فلانے کو دو دو۔ اب یہ ہر طرف جھنڈے ہی جھنڈے نظر آ رہے ہیں، سواریاں ہی سواریاں، اور پھر زیرہ لوگوں نے پہنی ہوئی ہیں، لوہے کی ٹوپیاں ہیں۔ اب یہ ابو سفیان آیا نا، حضرت عباس کو ملا جارانہ کے مقام کے قریب، تو کہنے لگا عجیب منظر ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محبوب علیہ السلام ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے اچھا یہ بڑی بادشاہت مل گئی تیرے بھتیجے کو؟ کہا یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ نبوت کو جب عروج ملتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے۔ ابو سفیان نے حضرت عباس سے پوچھا میں کیا کروں؟ اس نے کہا مسلمان ہو جا، عافیت اسی میں ہے، ورنہ اب تمہارے وہ حالات نہیں ہیں، دیکھا اتنی فوج ہے۔ حضرت عباس نے جب اس کو بات کی، اس نے کہا جی بات یہ ہے، میرے لیے تو یہ جو صحابہ ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے تو مجھے دیکھا تو قتل کر دیں گے۔ حضرت عباس نے کہا کوئی نہیں، میں تجھے محبوب کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ حضرت عباس میرے آقا کا خچر مبارک لے آئے، پیچھے ابو سفیان کو بٹھایا، اور محبوب کے خیمے میں بڑی تیز تیز کہ کوئی صحابی دیکھ کے اس کا سر قلم نہ کر دے۔ اچھا چونکہ رات کا وقت تھا کسی نے دیکھا نہیں، اچانک حضرت فاروق اعظم کی نظر پڑ گئی، فرمایا عباس یہ تیرے پیچھے کون ہے؟ ابو سفیان ہے۔ ٹھہرو میں اس کا سر قلم کرتا ہوں، یہ تو میرے نبی کا دشمن ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف عجیب باتیں کرتا ہے۔
اب حضرت عباس نے جب دیکھا نا کہ فاروق اعظم نے اس کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے سپیڈ لگوائی خچر کی اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں ابو سفیان کو امان دے کے آیا ہوں، میں ابو سفیان کو امان دے کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا میرے چچا اگر آپ نے امان دیا تو ہم قبول کرتے ہیں۔ اور پیچھے چونکہ یہ خچر پہ تھے اور حضرت فاروق اعظم پیدل تھے، وہ جب آئے نا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ ذرا میرے حوالے کریں نا ابو سفیان کو، میں اس کا سر قلم کروں، اس کی میں طبیعت صاف کروں، اس نے بڑے اعزاز دیا تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا عباس نے پناہ دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کہیں نہیں یہ مجھے دے، میں ان کا سر قلم کرتا ہوں۔ ادھر حضرت عباس نے ایک بات کی، انہوں نے کہا تیرے قبیلے کا کوئی بندہ ہوتا تو راضی ہو جاتا، یا ہمارے قبیلے کا مسلمان ہونا چاہتا ہے تو کیا ہوا؟ بس یہ بات کہنا تھی۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرا باپ خطاب مسلمان ہوتا مجھے وہ خوشی نہ ہوتی جو تیرے کلمہ پڑھنے سے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تو نے کلمہ پڑھا، میرے مصطفیٰ خوش ہوئے، اور ہماری ساری خوشیاں مصطفیٰ کی خوشیوں پہ قربان ہیں۔ ہم تبھی خوش ہوتے ہیں جب میرے مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عباس نے کہا نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، ہم نے اس کو امان دی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دو اور بھی تھے، حکیم بن حزام اور ایک اور شخص بھی تھا۔ اب حضرت عباس نے ان کو امان دی تو ابو سفیان نے جب دیکھا اذان ہو رہی ہے اور مسلمانوں نے اذان کا جواب دیا نا، جب مؤذن رسول حضرت بلال نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سارے جواب دینے لگ گئے، اذان کا جواب دینا چاہیے۔ تو جواب دینے لگے نا تو ابو سفیان نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا تھا، کہتے یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اذان کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر جماعت ہوئی، امام میرے مصطفیٰ تھے، 10,000 صحابہ محبوب کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب 10,000 صحابہ ہوں، کیا منظر ہوگا جنگل کے اندر، وہ خیمے لگے ہوئے ہیں جی۔ اب یہ ابو سفیان دیکھ رہا ہے، پوچھتا ہے عباس یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہتے یار بڑی بادشاہت مل گئی تیرے بھتیجے کو۔ کہا یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ اب ابو سفیان نے کہا میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابو سفیان جائے نا کسی تنگ تاریک وادی سے گزرے، اس کو روک کے پھر دیکھنا، کہنا روکے یہاں روک کے دیکھے اس کو، یہ مسلمانوں کا منظر چیک کرے۔ اچھا جب وہ ابو سفیان جانے لگا نا تو پیچھے بندے بھاگے کہ اس کو منظر دکھا۔ اس نے کہا کیا ہوا، وعدے خلافی ہو گئی، قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں تجھے دکھانا چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھ تو صحیح۔ اچھا ابو سفیان مکے چلا گیا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا۔ جو منافق تھے وہ تو کعبے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے تب بھی قتل ہوئے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ابو سفیان پناہ دے گا، امان دے گا، وہ بھی عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ مسجد میں چلا جائے معافی ہے۔ انہوں نے کہا حضور پھر بھی جگہ تنگ پڑ جائے گی، جگہ تھوڑی۔ فرمایا جو اپنے گھر میں کنڈی لگا لے گا ان کو بھی معافی ہے۔ اب 10,000 کا لشکر جرار ہے اور میرے آقا وہ قصبہ پر سوار ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور کالے رنگ کا امامہ شریف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی امامہ شریف سرکار نے کالا نہیں باندھا وہ سن لیں، کالے رنگ کا امامہ شریف ہے۔ جب فتح مکہ ہوا میرے مصطفیٰ کریم نے کالے رنگ کا امامہ شریف باندھا ہوا تھا۔ پڑھ لیں کتابیں، پڑھا بھی کریں، کوئی مطالعہ کیا کریں، کوئی پتہ چلے آپ کو۔ تو اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لے۔ ابو سفیان ایک جگہ پہ کھڑا ہے، بار بار پوچھتا ہے عباس حضور کب تشریف لائیں گے؟ فرمایا ابھی یہ قافلہ گزر جائے، پیچھے ہیں۔ کئی قافلے گزرے، سب کے بعد جھنڈے، ایک منظر ہے اور لوگ لرز رہے ہیں۔ آج اسلام کا روب سب کو نظر آ رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی تربیت اور محبوب کے صحبت یافتہ وہ صحابی سارے نظر آ رہے ہیں۔ اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو سفیان نے جب لشکر دیکھا نا، کلمہ پڑھ لیا تھا، تو دل میں سوچنے لگا کہ ہمارے پاس بھی فوج ہوتی تو ہم ان پر حملہ کرتے، یا دل میں سوچا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ مارا اس کے سینے پہ، فرمایا پھر اگر تم جنگ کرتے تو پہلے جیسے اللہ نے تمہیں ذلیل کیا پھر اب بھی ایسے ہی ذلیل ہوگے۔ بس یہ وسوسہ کیوں آنا تھا؟ ایمان کی زیادتی کے لیے تھا۔ وہ کلمہ تو پڑھ چکا تھا، وہ یہ وسوسہ اس لیے اپنے اندر سے اپنے دل میں ڈال رہا تھا کہ اگر یہ سچے نبی ہیں نا تو ان کو میرے دل کی کیفیت کا پتہ چل جائے گا۔ تو لوگوں کو یہ بھی پتہ تھا نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے۔ محبوب نے جیسے ہاتھ مارا، کہتے توبہ 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 حضور مجھے تو وسوسہ اس لیے آیا ہے کہ آپ کو دل کا بات کا پتہ چل جاتا ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دل کی خبر جانتا ہو۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا۔ پھر اس دن میرے آقا نے عام معافی کا اعلان کیا
اچھا کچھ اور لوگ تھے، میرے آقا نے حضرت ام ہانی کے گھر میں پڑاؤ کیا، چاشت کی نماز پڑھی، تو ام ہانی عرض کرنے لگی حضور میں نے کچھ لوگوں کو پناہ دیا ہے اور مولا علی قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی، ام ہانی نے جس کو پناہ دی ہے وہ ہماری پناہ میں ہے، مت قتل کرو، عام آج معافی ہے، عام معافی ہے۔ وہی بات ہوئی، محبوب تو عزت دینے والے ہیں۔ لیکن وہ جو شروع میں نے بات کی کہ ایک وہ وقت آیا، محبوب نے فرمایا چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی جس میں دیں گے، محبوب وہ بات بھولے نہیں، محبوب خود نہیں بھولتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ، وہ بات یاد آئی، اب وہ لڑکتا ہوا ڈرتا ہوا آ گیا محبوب کے سامنے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان بن طلحہ بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اس نے عرض کیا حضور آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، کریموں سے کرم کے سوا اور کیا امید رکھی جا سکتی ہے، حضور آپ کرم فرمائیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا اور چابی دی اور فرمایا یہ اب چابی تیرے پاس رہے گی اور قیامت تک تیری نسلوں کے پاس رہے گی۔ آج تک وہ چابی بیت اللہ کی حضرت عثمان بن طلحہ کی نسلوں کے پاس ہے۔ یہ جس پر کرم کرتے ہیں پھر وہ کرم نسلوں تک ہوتا ہے۔ محبوب کا کرم ایسے نہیں ہے، محدود نہیں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم لامحدود ہے، پھر جس پر بھی کرم ہوتا ہے پھر نسلوں تک کرم ہی کرم رہتا ہے۔ عزیزان محترم، اب عام معافی کا اعلان ہے۔ میرے آقا بیت اللہ شریف میں گئے، حضرت علی ساتھ ہیں، اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا پڑھتے ہوئے بت اتارے جا رہے ہیں۔ بتوں پر میں اثر کے بعد آپ سے کلام کر چکا۔ اب جناب والا میرے آقا نے فرمایا حضرت بلال کو کہ اے بلال آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں اور اذان دیں۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دین جو ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریبوں سے شروع اور غریبوں میں رہے گا۔ آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں نا، جس بندے کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں نا وہ دین سے پھر جاتا ہے، اس کی ٹون ہی بدل جاتی ہے، اس کی کیفیات ہی بدل جاتی ہیں۔ اور پھر ایک علمی بات یہ بھی عرض کروں، بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے وہ بھی حدیث غریب ہے، جو آخری حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی، وہ بھی حدیث غریب ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ بخاری کی پہلی حدیث بھی غریب اور آخری حدیث بھی غریب۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین غریبوں سے شروع ہوگا اور قیامت کے قریب غریبوں کے پاس ہوگا۔ جس کے پاس پیسہ ہوگا، امیروں کے پاس دین نہیں ٹھہرے گا، دین غریبوں کے پاس ٹھہرے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس کے پاس دین ہو بھلا وہ غریب کیوں ہو سکے؟ غریب تو وہ ہے جس کے پاس دین نہیں ہے، تو دین غریبوں۔ آپ نے دیکھا نا، میں کئیوں کے نام لے سکتا ہوں اگر میں لینا چاہوں، نہیں چونکہ میں نہیں لیتا، عادت نہیں ہے، ورنہ میں نے دیکھا ہے بڑے ہمارے دوست ہیں، بڑے اعزاء و اقربا ہیں، کل تک جب ان کے پاس پیسہ نہیں تھا ان کی ٹون جو ہے ایمان والی تھی۔ جیسے جیسے پیسہ آتا گیا، بچے ترقیاں کرتے گئے، مال و متاع زیادہ آیا، بے ایمان ہو گئے، کوئی بد مذہب بنا، کوئی رافضی، کوئی خارجی، کوئی کہیں کسی گڑھے میں، کوئی کسی گڑھے میں۔ جب تک غریب تھے وہ عاشق تھے، پیسہ آیا چٹ ہو گئے، کیونکہ ہونا تو ہے۔ محبوب نے فرمایا دین غریبوں سے چلا ہے اور غریبوں میں رہے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ایسی دولت سے پناہ عطا فرمائے جو دین اسلام کو چھین لے، دین اسلام رہے تو سب کچھ ہے۔ اور جو پیسے والے بھی ہیں، دین ان کے پاس ٹھہرتا ہے، وہ مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ کے دیے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنا سب کچھ بناتے ہیں، لینا تو پھر لوگوں نے ہے۔ اب سارے عمر بن عبدالعزیز تو نہیں ہے نا کہ بچوں نے کہا ابا جی کوٹھی نہ بنا لیں، فرمایا بنا تو سکتا ہوں، امیر المومنین ہوں، لیکن نہیں بناتا۔ حضور کیوں نہیں بناتے؟ فرمایا لوگ مجھے کب کہیں گے کہ یہ دانا تھا، میں کوٹھی بناؤں گا، رہو گے تم، حساب مجھے دینا پڑے گا۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت بلال کو حکم ملا کعبے کی چھت پہ آذان دیں۔ اب یہاں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں، قابل توجہ۔ شہزاد کو تو نیند آ رہی ہے، باقی ٹھیک بیٹھے ہیں نا؟ اس نے نیند اپنی پوری کر لی الحمدللہ، یہ بھی بڑی بات ہے، اتنے ذکر میں بندہ نیند پوری کر لے۔ ہیں جی، بندہ بول رہا ہو، ساؤنڈ سسٹم بھی لگے ہوں، شور شرابہ بھی ہو، پھر بندہ نیند کر لے، یہ کرامت سے تو کم نہیں ہے اس دور میں تو کم از کم۔ اب حضرت بلال نے اپنے نام کے نعرے نہیں لگوائے، ایک ہی نعرہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ تو یاد رکھنا، یار کے نام کے نعرے لگانا، جو یار کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کعبے کی چھت پہ وہی کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں۔ جو اپنے نام کے نعرے لگوانے والے بڑے آئے،
بڑے شعر بن کے آئے اور بڑے گئے، پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر گئے۔ اسی طرح جو اپنے نام کے نعرے اور اپنے قصیدے اور اپنے مناقب پڑھاتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ بس اپنے یار کا نام لو، پھر یار ایسے مقام پہ کھڑا کرتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں۔ اچھا پھر چونکہ آپ حبشی تھے، غلام تھے، اگر کوئی غریب خاندان کا بندہ عالم بن جائے نا تو یہ پیسے والے ان کو دیکھ کے ویسے ہی ان کا منہ کالا ہی رہتا ہے، تو لگتا ہے کسی اسپیشل کوئی توے کا کام ان پر کوئی کر رہا ہے۔ کوئی غریب کوئی برادری کا عالم بن جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، اور وہ کیوں ہوتی ہے کہ اس دن بھی تکلیف ہوئی تھی۔ ایک بندہ کہتا ہے میرا ابا اگر زندہ ہوتا نا تو آج بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھ کے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ اور کوئی کہتا ہے اچھا یہ اب کعبے کی چھت پہ، وہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک خاندان نہیں، برادری نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ قریب ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے۔ عزیزان محترم، حضرت بلال اذان دے رہے ہیں۔ ایک صوفیانہ نکتہ ہے، اگر کہیں تو میں عرض کر دوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ صوفیانہ نکتہ یہ ہے، یہ صرف تصوف والے سمجھیں گے، ہر بندہ نہیں سمجھتا۔ کتب میں صوفیاء نے لکھا اور علماء نے لکھا ہے کہ جب میرے آقا گئے نا اذان کا وقت ہوا تو حضرت بلال اذان دے رہے تھے اور میرے آقا طواف کر رہے تھے۔ اب جب حضرت بلال اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو محبوب کا چہرہ سامنے ہوتا، محبوب کا نام نامی اسم گرامی آتا، میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، تو رخ مصطفیٰ سامنے ہوتا۔ آج بلال کا انداز ہی جدا ہے۔ حضرت بلال کھڑے ہیں کعبے کی چھت پہ، پہلے بندہ زمین پہ کھڑا تو کعبے کی طرف منہ کرے، اور جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو پھر کس طرح منہ کر کے اذان دے؟ مسئلہ ہے نا۔ تو صوفیوں پھر حضرت بلال کھڑے ہیں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے، اور میرے مصطفیٰ طواف کر رہے ہیں، جس طرح رخ مصطفیٰ پھرتا جاتے ہیں حضرت بلال اذان میں بھی چہرہ پھرتے جاتے ہیں۔ کہا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، کعبے کو دیکھ دیکھ کے اذان دے رہا ہوں۔ یہ کیا منظر تھا، یہ کیا منظر ہے، محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ محبوب جب وصال ہوا میرے آقا کا، حضرت بلال چلے گئے، فرمایا اب میں کس کو دیکھوں گا؟ جب میں دیکھوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو محبوب نہیں آئیں گے، چہرہ نظر نہیں آئے گا، کس کو دیکھوں گا؟ یہ جدائی سے آپ ملک کے شام چلے گئے، اور پھر یار نے بلایا بھی صحیح کہ یہ کیسی جفا ہے، بلال جب سے گئے ہو آئے نہیں، کیسی نصیب ہے، کیسی قسمت ہے۔ پھر وہی بلال جب دنیا سے جانے لگے رو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، گھر والے رو رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں۔ جب سے محبوب کا وصال ہوا بلال ہنسے نہیں، لیکن آج بلال ہنس رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ گھر والی کہتی ہے آج تو ہجر ہے، جدائی کا مقام ہے، آپ ہنس رہے ہیں۔ فرمایا کیوں نہ ہنسوں، آج میرے آقا میرا انتظار کر رہے ہیں، میں نے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق میرا انتظار کر رہے ہیں، اور جب حضرت بلال کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت بلال نے کہا آج ہمارا سردار ہم سے چلا گیا۔ حضرت بلال کا یہ مقام تھا، حضرت عمر کہتے انت سیدنا و مولانا یا بلال، اے بلال تو ہمارا سردار بھی ہے ہمارا مولا بھی ہے۔ تو پتہ چلا یہ سرداری پیسے سے نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی غلامی سے سرداری ملتی ہے۔ آج تو کئی بدبخت کہتے ہیں صحابہ کے ساتھ سیدنا نہ لکھو، میں نے کہا حضرت فاروق اعظم سے پوچھو، حضرت بلال کو سیدنا کہہ کے پکار رہے ہیں، تجھے تو صحابہ کے نام سے تکلیف ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ حضرت بلال نے اذان دی، اہم معافی کا اعلان ہے۔ چشم فلک نے دیکھا کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ اب کچھ شخصیات آ رہی ہیں مسلمان ہونے کے لیے، ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف کرا کے بس میں ابھی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ گھنٹے سے اللہ اکبر، یہ تو کافی زیادہ ٹائم ہو گیا۔ آپ کا ذوق دیکھ کے بات چلتی رہی ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل، یہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور کیسے مسلمان ہوئے؟ ان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ محبوب کی نگاہ ناز، ابو جہل نے مرتے وقت کہا تھا محبوب کے سامنے نہ جانا، محبوب کے سامنے نہ جانا، اگر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی محبوب نے دیکھ لیا تو کچھ کام ہو جائے گا۔ اچھا یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، محبوب تو ابو جہل کو بھی دیکھتے تھے، وہاں ایمان کیوں نہیں ملا؟ ہاں یہ سوال بڑا آپ کے ذہنوں میں خوبصورت ہے، اگرچہ نہیں آیا، میں نے خود قائم کیا ہے۔ آپ کو تو اور سوال آتے ہیں، یہ عشق والے سوال کیسے آئیں گے؟ تو کیوں محبوب تو ابو جہل کو بھی دیکھتے تھے؟ وجہ یہ ہے، ایک میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں پھر آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ایک عورت نہ محبوب کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، ایک تو وہ دوسری روایات ہے وہ ہے نہیں، کانٹے بچھاتی تھی، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرتے تھے،
روز ہی گزرتے اور روز ہی کانٹے بچھاتے۔ یہاں ایک سوچنے کی بات ہے کہ محبوب جب آپ کو پتہ ہے وہ کانٹے بچھاتی ہے تو آپ راستہ ہی بدلی کر لیں، لیکن محبوب نے راستہ کیوں بدل نہیں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ جنہوں نے قوموں کی دل بدلنے کرنے ہوتے ہیں وہ راستے نہیں بدلا کرتے۔ آپ کو پتہ نہیں کتنی سمجھ آئی ہے۔ جنہوں نے نگاہ سے دل کی دنیا بدلنی ہے وہ راستے نہیں بدلتے۔ اور اس نے جب دیکھا نا وہ روز کانٹے بچھاتی ہے، ایک دن نظر نہ آئی، محبوب نے فرمایا وہ کدھر گئی بڑھیا؟ حضور وہ بیمار ہے، میرے آقا تشریف لے گئے۔ اب اس نے سوچا کہ مکے میں یہ رواج ہے کہ جب تک بدلہ نہ لیں سکون نہیں آتا۔ یہ بھی کفار کا طریقہ ہے کہ جب تک بدلہ نہ لیں سکون نہ آئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو تو کہا ہے معافی کا اعلان ہے، معافی۔ اب وہ جب دیکھا نا کہ یہ بدلہ لینے کے لیے میرے آقا نے فرمایا آج تو نظر نہیں آئی، میں نے کہا جا کے تیری عیادت کرو، خیر تو ہے؟ اس نے کہا جی بخار ہے، بیمار ہوں۔ فرمایا کوئی چیز ضرورت ہو؟ آپ نے پانی پلایا، اس کی خدمت کی۔ اس نے کہا یہ تو آلہ ہے۔ جب آلہ سمجھا تو کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا۔ جب تک اپنے جیسا سمجھتی رہی، بے ایمان رہی، جب اپنے سے آلہ سمجھا تو کلمہ نصیب ہوا۔ یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہی پڑھا کرو، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ سمجھیں گے تو ایمان ملے گا، اپنے جیسا سمجھیں گے تو بے ایمان رہیں گے۔ ایمان تب ملے گا جب اعلیٰ سمجھیں گے۔ تو اب وہ ابو جہل جو ہے محبوب اس کو بھی دیکھتے تھے، ایمان کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ ابو جہل سمجھتا تھا محمد بن عبداللہ، اگر وہ محمد الرسول اللہ سمجھتا تو اس کو ایمان ملتا۔ تو پتہ چلا جہاں سے ہدایت ملنی ہے اس کو اپنے سے افضل سمجھیں گے تو کچھ ملے گا، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کوئی کہے میں اپنے ابا جی کو جو ہے میں اس کو دیکھوں ایسے حج کا ثواب ملے گا، جیسے میری دو آنکھیں ہیں ویسے تو ابے کی ہیں، میں جیسے دو میرے ہاتھ ہیں ویسے ابا جی کے ہیں، تو ذلیل ہوگا، بدبخت ہوگا، بدتمیز ہوگا، بے ادب ہوگا۔ اور اگر کہے گا نہیں یہ میرا ابا بڑا اعلیٰ ہے، اللہ نے شان دی ہے، میں اس کی یہ میری اصل ہے، میں اس کی فرع ہوں، جب میں اس کو دیکھوں گا اللہ مجھے کامل حج کا ثواب دے گا۔ جب دل میں اعلیٰ آئے گا کہ میرا ابا شان والا ہے تو پھر شان تمہیں بھی ملے گی اور تمہیں حج کا ثواب ملے گا نا۔ تو جب تو اپنے ابے کو اپنے جیسا سمجھے تو ذلیل ہو کے مرے گا، اعلیٰ سمجھے گا تو تجھے حج کا ثواب ملے گا۔ یہ تو تیرا ابا ہے، پر زہرا کے بابا کو بھی اعلیٰ و اعلیٰ کہیں گے تو ایمان کی دولت ملے گی، ورنہ نہیں ملتی۔ سمجھ شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ابو جہل کے بیٹے نے جب دیکھا نا کہ محبوب کی نظر پڑی گئی، کہا میں خودکشی کر لیتا ہوں۔ دیوار میں پانی میں جا کے ایک چھلانگ لگائی، دوسری لگائی، پانی نے وہ کنارے پہ رکھ دیا۔ اور ایک روایت ہے کہ ملا نے کہا اب تو نہیں مر سکتا، یار کی نگاہ پڑ گئی ہے، انہوں ستے ہی خیرانے جدہ سائی مگر ہوئے، ہیں جی میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے۔ تو یار کی نظر پڑ جائے تو پھر بندہ مرتا ہی نہیں۔ کہا اب چارہ ہی نہیں ہے۔ اتنے میں ابو جہل کی اکرمہ کی بیٹی، اکرمہ کی بیوی آ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا خاوند ڈر کے بھاگ گیا ہے، اس نے بڑے ظلم و ستم کیے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اکرمہ جو ہے وہ ایک مسلمان عورت کو قتل کر دیا میدان جنگ میں شروع میں، تو میرے آقا نے دیکھ کے مسکرائے۔ تو جن کی عورت تھی نا تو انہوں نے کہا حضور ہماری تو عورت قتل ہو گئی، آپ مسکرا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں قتل ہونے پہ نہیں مسکرا رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں اب یہ قتل کر رہا ہے، یہ شہید ہو گئی، یہ جنت میں ہے، اور پھر یہ اکرمہ مسلمان ہوگا، پھر یہ شہید ہوگا، یہ دونوں جب جنت میں جائیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے، قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی۔ میں تو یہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ پھر حضرت اکرمہ آئے۔ اچھا جب اکرمہ آنے لگے نا تو میرے آقا نے فرمایا اس کے باپ کو کچھ نہ کہنا، وہ تو قطعی کافر تھا ابو جہل، اس کے باپ کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ تم اس کے باپ کے بارے میں کچھ کہو گے تو اس کو تکلیف ہوگی، اور وہ چونکہ کلمہ پڑھ لے گا اس کو تکلیف ہوگی تو مجھے ایذا ملے گی۔ اب وہ جب آئے تو میرے آقا نے کپڑا بچھایا، چادر بچھائی، ہیں جی ہمارے مولوی کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میرے آقا نے دشمنوں کے لیے چادر بچھائی ہے۔ میں کہ مولوی صاحب تو کبھی اپنے دوست کے لیے بھی تو نے چادر بچھائی ہے؟ صرف تقریر تک دین نہ رکھو، پریکٹیکلی طور پہ اپنے اوپر آزماؤ بھی صحیح، وارد بھی کرو۔ میرے آقا نے جب چادر بچھائی اکرمہ نے سر پہ رکھ لی، ان کی گھر والی کہنے لگی حضور امان دے کے آئی ہوں۔ فرمایا ہم قبول کرتے ہیں۔ اکرمہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اکرمہ ایک میدان جنگ میں شہید ہوئے، اکرمہ شہید ہیں۔ اچھا پھر جناب والا سہیل بن عمر آئے، وہ مسلمان ہوئے۔ اب سہیل بن عمر کون ہے؟
یہ نا شاعر تھا، یہ کلام لکھ کے نا محبوب علیہ السلام کی تنقید کرتا۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اجازت دے میں اس کے دانت نہ توڑ دوں؟ میرے آقا نے فرمایا اس کے دانت نہ توڑو، ایک وقت آئے گا تو کہے گا میرا دل کرتا ہے میں عمر اس پہ قربان ہو جاؤں۔ اب یہ بھی مبشرات غیبیہ تھیں۔ اب سہیل بن عمر مسلمان ہو گیا، اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہری وصال ہوا تو مدینے والوں پر ایک کیفیت طاری تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ رکھا، تسلی ہوئی، اور پھر جب حضرت عمر اس کیفیت سے باہر آئے، پوچھا لوگوں مدینے میں تو ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے ہمیں تسلی دی، مکے والوں کا کیا بنا؟ کہا وہاں سہیل بن عمر تھے، جو خطبہ صدیق اکبر نے مدینے میں دیا ہے وہی خطبہ سہیل بن عمر نے مکے والوں کو دیا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے صبر دیا ہے۔ محبوب کی جدائی کا غم وہ برداشت نہ کر پاتے، اگر سہیل بن عمر مکے میں نہ ہوتے تو حضرت عمر نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، آج میرا دل کرتا ہے میں سہیل بن عمر پہ قربان ہو جاؤں۔ یہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ اچھا پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تشریف فرمائے، حضرت ابو بکر صدیق اپنے والد ابو قحافہ کو لے آتے ہیں، حضور اس کو بھی کلمہ پڑھائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہم تمہارے گھر چل کے اس کو کلمہ پڑھاتے، تیرے ابا جی کو یہاں کیوں لے کے آیا؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی حضور ان کا حق بنتا ہے، یہ آئے دین انہوں نے قبول کرنا ہے، حضور یہ آئیں آپ کی بارگاہ میں۔ تو یاد رکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابی، حضرت صدیق اکبر صحابی، صدیق اکبر کی گھر والی صحابی، صدیق کے والدین صحابی، صدیق کے بیٹے صحابی، صدیق کی بیٹیاں صحابیہ، صدیق کے پوتے صحابی، پوتیاں صحابیہ، سرکار صدیق کے نواسے صحابی، نواسیاں صحابیاں۔ یہ واحد صدیق اکبر ہے جس کا پورا خاندان اصل بھی صحابی ہے، فرع بھی صحابی ہے۔ اور پھر جناب والا ہندہ بھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ بھی مسلمان ہوئی۔ تو اس کے بعد وہ وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ جب محبوب علیہ السلام کے سامنے آیا تو میرے آقا نے فرمایا کون ہے تو؟ عرض کی میں وحشی ہوں۔ فرمایا تو میرے سامنے آتا ہے، میرا وہ دل، وہ میری کیفیات، وہ جدائی کی وہ کیفیات اپنے چچا کی بیدار ہو جاتی ہیں، تو میرے پیچھے رہا کر۔ وہ جب بھی آتا محبوب کے پیچھے بیٹھتا۔ اور پھر ایک وقت آیا مسلمہ کذاب کو یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے، اور آپ اس بات پہ کہتے تھے کہ جس طرح میں نے اس امت کے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، اسی طرح اس امت کے پلید ترین آدمی کو بھی میں نے ہی قتل کیا ہے۔ یہ وحشی تھے۔ تو اب یہ ان کو جب بھی ان کا ذکر ہوگا حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے گا، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ شرک سے اسلام میں آتا ہے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اس کی نئی سرے سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب میرے آقا نے جن کو راضی کر لیا، قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب راضی ہو گئے۔ اور تو ملا ایسے ہی ناراض رہتا ہے، تو اپنا بوتھا دیکھ، اپنی شکل دیکھ، تو محبوب کے صحابہ پر باتیں کرتا ہے، تجھے تمیز اور شعور ہے نہیں، جن کے بارے میں قرآن کہے یہ ہدایت والے ہیں، یہ رشد والے ہیں، یہ جناب والا تقوی والے ہیں، یہ کل وعد اللہ الحسنہ والے ہیں، یہ جنتی ہیں جن سے خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ خدا اور مصطفیٰ جن کو قبول کر لیں، ملا تو قبول نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ تیری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا دین کا حسن یہ ہے جن کو مصطفیٰ قبول کر لیں ہم بھی قبول کرتے ہیں، جن کو خدا قبول کر لے ہم ان کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اگلی بات، آخری بات اور تقریر ختم، جن سے حضرت امیر معاویہ صلح، جن سے حضرت امام حسن صلح کر لیں گے ہم ان سے صلح کریں گے، جن سے حضرت امام حسین جنگ کریں گے ہماری ان سے بھی جنگ ہوگی۔ جیسے یہ چلیں گے ہمارے پیشوا یہ ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، نہ اپنی کوئی رائے دیں گے، ہماری زبانیں خاموش ہیں، کف لسان کا حکم ہے، ہم چپ ہیں، پر اتنا جانتے ہیں جن سے امام حسن کی صلح ہماری ان سے صلح، جن سے امام حسین کی جنگ ان سے ہماری جنگ۔ کوئی یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان کرے گا، برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غیر صالح ہے۔ اگر بیٹا غیر صالح ہو تو نوح علیہ السلام کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو اگر امیر معاویہ کا بیٹا غیر صالح ہو تو پھر حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پر فرق نہیں پڑتا۔ آج کے کسی پیر کا بیٹا غیر صالح ہو تو اس پیر کی ولایت پر فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے جن سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے جن سے تعلق رکھا ہے اور رکھنا ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ لوگ ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے، باقی کسی کو نہیں دیکھنا کون کیا ہے۔ بس یہ نظریہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور ادب کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو مؤدب بنائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔